الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. ملی دین و دنیا کی نعمتیں، ملی دین و دنیا کی نعمتیں، مجھے کیا نہ میرے خدا دیا. مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا. تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام لے کے سنبھل گئے. میرے لمحے سکون میں ڈھل گئے، میرے لمحے سکون میں ڈھل گئے. تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا. میرے دل میں یاد حضور ہے، میرے دل میں یاد حضور ہے. میرا دل خزینہ نور ہے.
اس نور حسن حضور نے میرا دل مدینہ بنا دیا ہے۔ عشق و محبت کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت برادران اسلام، کون نہیں جانتا کہ دور حاضر میں ہر انسان پریشان ہے۔ دنیاوی سوچ و بچار اور تفکرات نے ہر شخص کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کی حسب منشا مال و دولت نہیں، رہنے کے لیے اس کے پاس عمدہ مکان نہیں، دنیاوی آسائش و آرام کا سامان نہیں، اس لیے وہ پریشان ہے۔ کوئی وہ ہے کہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اچھی سواری بھی ہے، دکان بھی ہے، کاروبار کے لیے فیکٹری بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، بے حساب اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، مگر اسے بھی پریشانی ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہے کہ کہیں اس کی تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں اس کا مال چور ڈاکو اچکے لٹیرے لوٹ کے نہ لے جائیں، کہیں ٹیکس والے نہ پڑ جائیں، کہیں نیب نہ پڑ جائے۔ الغرض وہ بندہ بھی پریشان ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، اور وہ بندہ بھی پریشان ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں تو ہیں مگر بیٹے نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہے، مالی وسائل نہیں، اولاد کو پالنے کے لیے اس کے پاس مال و دولت نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی اولاد اس کی وفادار نہیں۔ وہ بندہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی اس لیے پریشان کہ اولاد نہیں ہے، کوئی اس لیے پریشان کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس تعلیم ہے مگر ملازمت نہیں۔ اگر ہم پوری کائنات کو دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں اطمینان سکون پیدا کرنے کے لیے ہم پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی مرشد کی تلاش کرتے ہیں، کوئی تویز گنڈا، کوئی جادو ٹونا کرواتے ہیں تاکہ ہمیں زندگی میں سکون مل جائے، زندگی میں اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے پھر ہم ڈاکٹرز، حکماء، وکلاء کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں اپنی زندگی کا کوئی اطمینان، کوئی چین نصیب ہو جائے۔ ہم پھر تویز گنڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جھوٹے پیر مل جائیں، فراڈیا پیر مل جائیں، کوئی بھی مل جائے، ہم اس سے تویز لے کے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا قلب، ہماری زندگی کی سانسیں یہ اطمینان حاصل کر لیں، ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں، ہماری آزمائشیں، ہم جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اپنی ایڑی چوٹی کا دوستو ہم زور لگا کے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں سکون، ہماری زندگی میں اطمینان، پورے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، غریب لقمہ حلال کو ترس رہا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، تعلیم انگریز کی چل رہی ہے، عدالتیں مسلمانوں کے ہیں، عدالتوں پہ بیٹھے ہوئے ججیز مسلمان ہیں، لیکن قانون انگلستان کا چل رہا ہے۔ اولاد کی آنکھوں سے ماں باپ کی عزت، ان کی محبت، ان کا وقار ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، جائے نمازیں اپنے سجدے کرنے والوں کی منتظر ہیں۔ لوگوں، یہ ساری پریشانیاں کیسے حل ہو سکتی ہیں؟
آئیے اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اطمینان کی دولت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی مقدس کتاب لا ریب کتاب سے پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، ہم جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ ہم سکون چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اطمینان کی دولت آ جائے، یہ کیسے آئے گی؟ اے اللہ کی لا ریب کتاب، تو تو سچی اور سچی کتاب ہے، تجھ میں کائنات کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو ہر چیز کا بیان دے رہی ہے۔ اے اللہ کی لا ریب کتاب، تیری رہنمائی دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈال دیتی ہے، بے قرار دل تجھ سے سکون حاصل کرتے ہیں، تو ہی تو تاریکی دلوں کو، تاریکی زندگیوں کو پرضیاء روشنی عطا کرتی ہے، تیرے ہی نور سے ایمان کے سینے روشن ہوتے ہیں، تیری ہی چمک سے اہل یقین کے قلب منور ہوتے ہیں، تو ہی صراط مستقیم پہ بھٹکے ہوئوں کو لاتی ہے۔ اے اللہ کی سچی اور سچی کتاب، ہمارے قلب سکون کی دولت سے محروم ہیں، مہربانی فرما، ہمیں بتا ہماری زندگیوں میں اطمینان کیسے آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید، اللہ کی لا ریب کتاب کی بارگاہ میں جب ہم نے اپنا استغاثہ، اپنا سوال پیش کیا، اس لا ریب کتاب نے ہمیں مالک الملک، مقلب القلوب، عظیم بذات الصدور، مولا کریم کا ارشاد سنایا۔ جب ہم نے اپنے دکھوں کا مداوع، اپنی پریشانیوں کا سوال، اپنے مصائب اور اپنی زندگی کی بے سکونی قرآن مجید کے سامنے رکھی کہ اللہ کی لا ریب کتاب، تو سچی اور سچی کتاب ہے، تو زندگیوں میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے، مہربانی فرما، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں کیسے حل ہو سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب نے ہمیں جواب دیا، اے چین کے طالبوں، اے چین کی دولت چاہنے والوں، تمہیں سکون مال و دولت سے نہیں ملے گا۔ توجہ سے میری بات کو سننا، قرآن نے جواب دیا، اے سکون تلاش کرنے والوں، اپنی زندگی میں اطمینان پیدا کرنے والوں، تمہیں زندگی میں اطمینان مال و دولت سے نہیں ملے گا، مال و دولت سے نہیں ملے گا، تمہیں زندگی میں اطمینان جائیداد سے نہیں ملے گا، بینک بیلنس سے نہیں ملے گا، اچھی سواری سے نہیں ملے گا۔ اے قرآن پھر بتا ہمیں زندگیوں میں سکون کیسے ملے گا؟ قرآن نے پکار کے جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں، تمہاری زندگیوں میں اطمینان، تمہاری زندگیوں میں سکون اور چین اللہ کا نام لینے سے آتا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں، زندگیوں میں اگر چین چاہتے ہو، اگر سکھ کی دولت چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہاری زندگیوں میں سکھ اور چین اللہ کا نام لینے سے پیدا ہوگا۔ ہم نے اپنی ساری پریشانیاں اللہ کی سچی اور سچی کتاب کے سامنے رکھی، ہم پریشان ہیں، کسی کے پاس مال ہے، مال لٹ جانے کی پریشانی، کسی کے پاس مال نہیں، اس کو یہ پریشانی، کسی کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں، یہ پریشان ہے، کسی کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، پالنے کے لیے مال و دولت نہیں، اسے یہ پریشانی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اچھا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں۔ کسی کے پاس تعلیم ہے مگر ملازمت نہیں، کسی کے پاس تعلیم نہیں، وہ یہ پریشان ہے۔ ہم میں سے الغرض ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا۔ قرآن مجید سے جب پوچھا کہ ہماری پریشانیاں کیسے حل ہو سکتی ہیں، قرآن نے جواب دیا کہ اے ایمان والو، تمہاری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تمہارے دلوں کو اطمینان، تمہارے دلوں کو چین، تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے نام لینے میں ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہے،
اللہ کا ذکر کرنے سے تمہارا دل اطمینان پکڑ لے گا۔ ابو علی سینا بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، علم فلکیات کا ماہر، علم فلسفے کا ماسٹر، اس کے پاس بہت بڑا تجربہ تھا۔ اسی طرح عالم بتا رہے تھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں، زندگیوں میں چین آ جاتا ہے، زندگیاں پرسکون ہو جاتی ہیں، انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگر کوئی بندہ اللہ اللہ کرے۔ کیا کرے؟ جو اللہ کا ذکر کرے، میرا رب فرماتا ہے میں اس کی زندگیوں کو پرسکون بنا دیتا ہوں، ان کی زندگیوں سے پریشانیاں خوشیوں میں بدل دیتا ہوں، بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کر دیتا ہوں، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کب؟ جب میرا بندہ بن جاتا ہے، جب بندہ میرا صحیح بندہ بنتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ ابو علی سینا نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام لینے سے کیا ملتا ہے؟ ذات سے تو اثر ہے، توجہ سے سنیے گا، ذات سے تو اثر ہے، نام سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے برف برف، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی؟ بولیے نہیں، اس لیے کہ برف کی ذات میں اثر ہے، برف کے نام میں۔ برف برف کہنے سے میرے جسم کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی جب تک میں برف کو پکڑ نہیں لیتا، چھو نہیں لیتا۔ کہا آگ آگ کہنے سے بندے کے جسم کو حرارت، گرمی، شدت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ نام میں کچھ نہیں رکھا، ذات میں اثر ہے۔ اگر آگ کو پکڑیں گے، آگ کے قریب جائیں گے تو جسم اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حدت کو محسوس کرے گا۔ لیکن نام میں ابو علی سینا بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا عالم صاحب آپ نے کہا اللہ کا ذکر کرنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، قلب اطمینان کی دولت سے منور ہو جاتا ہے، لیکن نام سے تو کچھ نہیں ملتا۔ برف برف کہنے سے جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، آگ آگ کہنے سے جسم گرمی محسوس نہیں کرتا، نام میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں اثر ہے، اللہ کے نام میں اثر نہیں۔ عالم نے کہا ابو علی سینا تو ہے ہی گدھا، میں تجھے کیا بات سمجھاؤں، تو ہے ہی، بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ تو ہے ہی نالائق، تو ہے ہی احمق، تو ہے ہی بیوقوف۔ تو اس انداز میں بھرے مجمع میں ایک بہت بڑے سائنسدان کو کہا جائے کہ تو ہے ہی گدھا، تو اس پہ کیا کیفیت ہوگی؟ بس یہ کہنا تھا، مجمع کی نگاہیں ابو علی سینا کی طرف لگیں، ابو علی سینا کا چہرہ متغیر، چہرے کی رنگت بدلی، سرخ مائل ہو گیا، پسینہ قطرے ٹپکنے لگے کہ مجھے بھرے مجمع میں عالم صاحب نے ذلیل و رسوا کر دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابو علی سینا نے کہا آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں کسی کی مجلس میں نہیں جاتا، آپ کو سننے کے لیے آتا ہوں، مجھے فائدہ ہوتا ہے، استفادہ لیتا ہوں، لیکن آپ نے بھرے مجمع میں مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ بھائی میں نے تجھے تیرے سوال کا جواب دیا ہے، تو نے کہا کہ نام میں اثر نہیں، تو گدھا تو نہیں نا، تو ابو علی سینا ہے، تو ایک نامور شخصیت ہے، میں نے تجھے گدھا کہا، گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرا چہرہ بدلا، پسینہ اونٹ کر آیا، گدھے کے نام میں اتنا اثر، اللہ کے نام میں پھر کتنا اثر ہوگا۔ گدھا کہنے سے تیرا چہرہ بدل سکتا ہے، اگر کوئی گناہگار اللہ اللہ کرے تو اللہ کے ذکر سے اس کے گناہوں سے کالا دل ایمان کے نور سے منور کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں دلوں کا اطمینان، زندگی کا سکون اور چین مال و دولت کی فراوانی میں نہیں ہے، بلکہ دلوں کا اطمینان، زندگیوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں 22ویں پارے میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہی آیات بار بار ریپیٹ کی گئی ہیں کہ ایمان والو پکارو کس کو؟ اللہ کی ذات کو۔ کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کب؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
جب تم صبح بیدار ہو تو اپنے رب کا نام پکارو، جب رات کو لیٹو تب بھی صبح کرو اللہ کے نام سے، شام کرو تو اللہ کے نام سے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایک اور مقام پہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، زندگی میں اطمینان کی دولت پیدا کرنا چاہتے ہو تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ کب؟ جب تم اپنے رب کا نام پکارو گے، اپنے رب کا ذکر کرو گے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، سب سے عزیز بندے کو اپنی جان ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد مال کا نمبر آتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے کون؟ مال اور اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ نماز کا وقت ہے، بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، دکانداری چلا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو یاد رکھنا تم بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، تم بہت بڑے خسارے میں ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو تم سے بڑا کوئی نالائق نہیں، تم سے بڑا کوئی نادان نہیں، تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہارا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ بولیے کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، ایک شخص شیر کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، اور وہ میرے قریب آیا تو میں کانپ گیا۔ مجھے کہنے لگے شیخ سعدی ڈر گئے ہو نا؟ میں نے کہا بھائی بات ہی ڈرنے والی ہے۔ اس نے مجھے ایک جملہ کہا، بس وہ جملہ شیخ سعدی شیرازی کی زندگی کی کایا پلٹ گیا۔ کہا شیرازی تو اللہ کا ہو جا، تو خدا کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے گی، بس تو اپنے رب کا ہو جا، تو اللہ کو پکارنے والا بن جا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ، اے رب ذوالجلال، جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ بھرے مجمع میں سے میرے سمیت ہم میں سے تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات پہ مان ضرور ہے کہ اے آقا، نہ نمازیں ہمارے پلے، نہ زکوٰۃ ہمارے پلے، نہ حج ہمارے پلے، نہ روزہ ہمارے پلے۔ آقا تیری بزنس کاروبار سب کچھ لگ جائے مگر ہم اپنے نبی کے غدار، ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں مگر آقا تیرے قدموں پہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ بس اس ایک چیز پہ ہمیں مان ہے۔ عبداللہ بن زید عرض کرنے کے رب ذوالجلال سے، اے باری تعالیٰ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے غیب سے آواز دی کہ اے عبداللہ بن زید، جنت میں تیرا پڑوسی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے میمونہ۔ کہا ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ کہاں؟ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ عبداللہ بن زید وہاں پہنچے۔ مورخین نے لکھا عبداللہ بن زید جب وہاں جنگل میں پہنچے تو آپ دیکھ کے حیران ہوئے، حضرت میمونہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، جنگل کے بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ نے قدموں کی آہٹ پائی نہ، سلام پھیرا، کہا السلام علیکم۔ عبداللہ بن زید نے کہا السلام علیکم۔
کہا وعلیکم السلام عبداللہ بن زید. کہا میمونہ تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کہا جس نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے. اذکرکم، اے لوگو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ سورہ بقرہ ہے. کہا اے لوگو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا. واشکروا لی ولا تکفرون، ہر حال میں اس پہ راضی رہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا. جو شکریہ ادا کرتا ہے میرا رب اسے اور نوازتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ابتدا میں نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ پریشان ہے، مختلف مصیبتوں میں گھرا ہوا، مختلف پریشانیوں میں پھنسا ہوا. رب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی میرے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، مجھ سے ہٹ جاتا ہے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے. رب فرماتا ہے پھر میں اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہوں، اس کا بزنس فلاپ، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال و دولت نقصان میں چلا جاتا ہے، وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. تب جب وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے. جمعے کے اجتماع میں عید الفطر کی خوشیاں منانے کے بعد آنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں، یہ دل کی تختی پہ نقش کر لیں ہماری پریشانیوں کا مداوا، ہمارے مصائب کا حل کیا ہے؟ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. یہ قرآن نے ہمیں فیصلہ سنا دیا. پریشان ہو کس وجہ سے ہو؟ تم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیا ہے. اگر خوشی چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، اپنی پریشانیوں کو مصلوں سے آباد کرو. تم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق، رشتہ، ناطہ اپنے رب سے جوڑ لو. میرا رب کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، پھر کیا ملے گا؟ کہا تم مجھے اللہ اللہ کہو گے، میں تمہیں بندہ بندہ کہوں گا. تم مجھے پکارو گے، میں تمہارے تذکرے کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنی شان شایان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اپنی شان شایان بندے کو پکارتا ہے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے رب، اللہ 10 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی، ہاں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے. بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب اپنی شان کے مطابق اس بندے کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہے. بندہ اگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے رب کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس بندے کی طرف آتی ہے. لیکن کب آتی ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا جی میں پاک پتن گیا تھا، میں نے وہاں جا کے دیکھا اتنے بڑے بزرگ ہیں، لوگ فرید فرید کر رہے ہیں. بولیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرید فرید کر رہے ہیں. آپ اتنے بڑے عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، آپ ایک گدی نشین ہیں، آپ ان کی اصلاح فرمائیں، لوگوں کو میسج دیں، پیغام دیں کہ لوگوں اللہ اللہ کیا کرو، فرید فرید نہ کیا کرو، یہ شرک اور بدعت ہے، اللہ اللہ کیا کرو. پیر مہر علی شاہ کا جواب سنیے. کہا تو کہتا ہے لوگ فرید فرید کرتے ہیں، اس وقت تو میرا رب بھی فرید فرید کر رہا ہے. اس نے کان پکڑے کہا استغفر اللہ، آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، آپ سے میں یہ امید نہیں رکھتا تھا. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی پرہیزگار قاری صاحب، اور آپ نے اتنی عجیب بات کہہ دی کہ اس وقت عرش کا مالک کعبے کا رب بھی فرید فرید کر رہا ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرید نے اللہ اللہ کیا ہے، اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. فرید نے اللہ اللہ کیا ہے، اب اللہ اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے خود بھی فرید فرید کر رہا ہے اور لوگوں سے بھی فرید فرید کروا رہا ہے. لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ کب ملتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے.
تم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ، بھری مجلس ہے۔ میرے رب نے مصطفیٰ سے قانون بنوایا کہ اگر بھری مجلس میں بیٹھ کے کوئی مجھے کہے گا نا میرا رب پاک ہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بزم میں کہے گا اس میرے بندے کو گناہوں سے پاک کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ لیا کرو۔ کہاں سے گزرو؟ جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ لیا کرو۔ صحابہ کی اللہ تعالیٰ قبروں کو منور فرمائے، ہمارے لیے دین کو سوالات مصطفیٰ سے کر کے آسان کرتے چلے گئے۔ عرض کی حضور جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ حلقے، وہ مجالس، وہ محافل، وہ گروہ، وہ لوگ، وہ اجتماع جس اجتماع میں لوگ بیٹھ کے اپنے رب کی پاکی بول رہے ہوں، وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ جب تم وہاں سے گزرو جنت کے باغات میں سے اللہ کی نعمتیں لیا کرو۔ کیا نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے۔ تو جب تم اپنے رب کا نام لوگے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا، تمہاری مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اور ذکر کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ ذکر حدیث پاک میں ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ طریقہ وہ نماز ہے۔ سب سے بہترین اور اچھا طریقہ نماز ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، کسی پہ ظہر کی نماز تھی، کسی پہ فجر کی نماز تھی، کسی پہ عصر کی نماز تھی، کسی پہ مغرب کی، کسی پہ عشاء کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ میں اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں کی عبادات، تمام انبیاء کی عبادتوں کا مجموعہ اٹھا کے مصطفیٰ کے صدقہ میں مصطفیٰ کی امت پہ نازل فرمایا۔ باقی انبیاء جو عبادات، باقی انبیاء و مرسلین کی جو کام کرتی رہی نیک اعمال، وہ سارے اٹھائے۔ کا بندہ مومن وضو کر، ادھر میری بارگاہ میں آ، ادھر اللہ اکبر کہے اور کہے سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہوں، جس نے مجھے کہا ہے کہ یہ پاک ہے، اس نام کی برکت سے اس کے بدن کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے۔ کہا گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، حضور کیسے پاک کریں؟ کہا برتن کو مانجا جاتا ہے صابن کے ساتھ، سبی کے ساتھ، کسی آلے کے ساتھ برتن صاف کیا جاتا ہے، اس کو کلی کیا جاتا ہے۔ دل کالے ہو جائے، سیاہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، انہیں پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ انہیں کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تم اللہ کا ذکر کرو، ذکر کی برکت سے دل گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ گناہوں کا ثقیل، دلوں پہ جو لگا ہوتا ہے ثقیل، یہ اس کا زنگ اللہ رب العالمین اپنے نام کی برکت سے دھو ڈالتا ہے۔ جمعے کا لب لباب، خلاصہ کلام گفتگو کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو، کس کا؟ اللہ کا۔ بولیے کس کا؟ اللہ کا۔ اجتماع میں بیٹھ کے آپ پکار رہے ہیں، کس کا ذکر کرنا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے، شام کا اختتام بھی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ سنت